बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर सिद्दीक़ और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, इस वक्त तीसरी जंग अज़ीम का बाकायदा जो है वो आगाज़ हो चुका है और वो इस सूरत में कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है और इस हमले को 3 रोज़ हो चुके हैं और इस वक्त जंग जो है वो यूक्रेन में जारी है। रूसी तैयारों की बमबारी और शेलिंग से अब तक 200 के करीब यूक्रेनी शहरी जो हैं वो हलाक हो चुके हैं, जबकि 1500 से ज़ायद जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। यूक्रेनी हुकाम ने इसकी बाकायदा तस्दीक की है। दूसरी जानिब यूक्रेन ने ये भी दावा किया है कि उसने रूस को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया और 3500 के करीब फ़ौजी जो हैं वो रूस के हलाक किए हैं। इसके अलावा रूस के जो तकरीबन 14 के करीब जो हैं वो तैयारे, 8 जो हैं हेलीकॉप्टर्स और 100 से ज़ायद टैंक्स जो हैं वो भी तबाह किए हैं। ताहम रूस की जानिब से अभी तक इसकी तस्दीक नहीं की गई। इस जंग के नतीजे में काफ़ी सारे जो पाकिस्तानी हैं, हज़ारों पाकिस्तानी, वो भी इस वक्त यूक्रेन में जो है वो महसूर हो चुके हैं, काफ़ी मुश्किलात में हैं। अगर वो घरों से बाहर निकलें तो तैयारों की बमबारी और शेलिंग का खौफ उनके दिल में है। और इसी तरह उन्होंने मदद की जो है वो पुकार की है हुकूमत से, पाकिस्तानी हुकूमत से, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मदद की अपील की है। और साथ ही कुछ इंटरव्यूज़ भी मीडिया पर चले हैं जिसमें पाकिस्तानी तलबा ने शिकायत की है कि पाकिस्तानी सफारतखाने ने इस कशीदा सूरत हाल में यूक्रेन में उनकी कोई मदद नहीं की। पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से या वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से क्या अब तक इक़दामात उठाए गए हैं, इस तफ़सीलात से भी हम आपको आगाह करेंगे। जंग की क्या ताज़ा सूरत हाल है उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। जबकि एक और अहम चीज़ जो है वो सामने आ जाई है कि सलामती कौंसिल का जो इजलास हुआ है इसी यूक्रेन और रूस के दरमियान होने वाली जंग के हवाले से जो इजलास हुआ उसमें ये है कि रूस ने जो मज़म्मती करारदाद थी यूक्रेन पर हमले की उसको वेटो कर दिया है। बाकी कुछ ममालिक ने भी वहाँ पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, उसके बारे में भी हम आपको बताएँगे। और साथ ही साथ अब तक कितने अफराद जो हैं वो यूक्रेन से नकल मकानी कर चुके हैं और आने वाले दिनों में कितने मज़ीद लोगों की नकल मकानी का ख़दशा है, इस तमाम तर सूरत हाल से हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। तो बढ़ते हैं नाज़रीन इस अहम मसले की तरफ, जो कि एक बहुत बड़ी जंग की तरफ ये जा रहा है। और जैसा कि मैंने अपनी पहले इंट्रो में बताया कि एक तीसरी जंग अज़ीम जो है वो बाकायदा छिड़ चुकी है और इसकी वजह क्या बनी है उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बताते हैं। सोवियत यूनियन की इस यूक्रेन के अंदर जो है वो 2 स्टेट्स हैं, पुरानी स्टेट्स। उसमें एक तो डोनेस्क है और दूसरी इसके अलावा लुहांस्क है। ये दोनों जो स्टेट्स हैं वो शुरू ही से रूस के ज़ेरे असर रही हैं, लेकिन इसके बाद जो वक्त गुज़रता गया और आहिस्ता आहिस्ता 1991 में जब सोवियत यूनियन का ख़ात्मा हुआ तो उसके बाद जो मग़रबी ममालिक हैं, नेटो और अमेरिका और दीगर जो इनके इत्तेहादी ममालिक हैं, उन्होंने वहाँ पर अपना रसूख बढ़ाया और जो रूसी नवाज़ सदर था उसको वहाँ से उसको माज़ूल किया और अपना एक बंदा वो लाए और आहिस्ता आहिस्ता अब वहाँ पर जो है वो जो मग़रबी ममालिक का रसूख बढ़ता रहा। तो उसके बाद से सूरत हाल वहाँ पर कशीदा होती गई। और जब हम माज़ी में थोड़ी सी नज़र दौड़ाएँ तो आप देखें जो मुख्तलिफ़ बयानबाजी की जाती है यूक्रेनी हुकाम की जानिब से और रूसी सदर की जानिब से, तो उसमें यही एहतमाल था कि वहाँ पर हालात कशीदा होंगे और ये चीज़ जो है वो जंग की तरफ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर नेटो के अपने इंटरेस्ट हैं और रूस का अपना इंटरेस्ट है और दोनों वहाँ पर अपना किसी भी तरीके से अपनी इजारादारी जो है वो ख़त्म नहीं करना चाहते थे। इसलिए ये मुतनाज़ा इलाका था और यहाँ पर जंग के जो बादल थे वो पहले से ही मंडला रहे थे और अब बाकायदा एक जंग का आगाज़ वहाँ पर हो गया है। और 3 दिन से जारी इस जंग में अब तक तकरीबन 200 के करीब यूक्रेनी जो हैं वो हलाक हो चुके हैं, जबकि 1500 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब यूक्रेनी हुकाम ने दावा किया है कि उसने रूस के 3500 फ़ौजियों को जो है वो हलाक किया है, जबकि 200 के करीब फ़ौजियों को गिरफ़्तार भी किया है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर जो है वो रूस को नुकसान भी पहुँचाया है, इस सूरत में कि तकरीबन कोई 14 के करीब उनके तैयारे मार गिराए हैं, 8 हेलीकॉप्टर को गिराया है, जबकि ये भी दावा किया है कि 100 से ज़ायद जो टैंक हैं वो भी उन्होंने तबाह किए हैं। ताहम रूस की जानिब से अभी तक इसकी तस्दीक नहीं की गई। दोनों की जानिब से जो दावे हैं वो अपनी अपनी जगह पर किए जा रहे हैं।
لیکن اس ساری صورتحال میں اس وقت جو یوکرینی شہری ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو غیر ملکی ہیں ان کو کافی مشکلات کا سامنا، خاص طور پر پاکستانی شہریوں کی میں بات کرنا چاہوں گا کہ تقریباً 2000 سے زائد وہاں پر صرف طلبہ جو ہیں وہ زیر تعلیم ہیں۔ اس کے علاوہ ہزاروں پاکستانی جو ہیں وہ اس وقت کافی مشکلات میں ہیں، وہاں پر جنگ چھڑ چکی ہے اور اگر وہ گھروں سے باہر نکلیں تو ان کو بمباری کا خوف ہے، اور اسی طرح کافی جو طلبہ ہیں اور دیگر جو پاکستانی ہیں وہ بنکرز میں پناہ لیے ہوئے ہیں، اور پاکستانی حکومت کو انہوں نے درخواست کی ہے کہ وہ سفارتی سطح پر اور وزارت خزانہ کی جانب سے ان کی مدد کی جائے اور ان کو پاکستان کس نہ کس طریقے سے اس جنگ کی صورتحال میں منتقل کیا جائے۔ کچھ حکومت کی جانب سے بھی اقدامات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ جو پاکستانی سفارتخانہ ہے اس کی جانب سے اب تک تقریباً کوئی 65 طلبہ کو وہ اس کے یوکرین سے انخلاء میں کامیاب ہوئے ہیں، اور دوسری جانب پہلے جو سفارتخانہ موجود تھا وہ اب اس کو تبدیل کر کے دوسرے شہر میں منتقل کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بھی طلبہ نے شکایت کی ہے کہ وہ ہزاروں ڈالر جو ہیں خرچ کر کے سفارتخانہ پہنچے ہیں، لیکن وہاں پر ان کو بتایا گیا کہ وہ ترنوپل یا لاویف شہر جو ہیں چلے جائیں، وہاں پر وہ پناہ لے سکتے ہیں اور وہاں پر وہ سفارتخانے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو ابھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 35 طلبہ جو ہیں وہ اس کو وزارت خارجہ کی جانب سے جو ہے پولینڈ جو ہے وہ منتقل کیا جا چکا ہے، اور تقریباً 65 مزید جو طلبہ تھے وہ آج جو ہیں وہ ان کو پولینڈ جو ہے وہ منتقل کیا جائے گا، اور اس وقت پاکستانی حکام کی جانب سے جو کوششیں وہ کی جا رہی ہیں۔ ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ جو جنگ شروع ہوئی ہے اور 3 روز اب تک گزر چکے ہیں، تو جو سلامتی کونسل نے ایک اہم اجلاس بلایا ہوا تھا جس میں کافی سارے ممالک جو ہیں وہ سلامتی کونسل کے وہ شریک ہوئے، اقوام متحدہ کے اندر یہ اجلاس ہوئے، تو اس میں مین چیز یہ سامنے آئی ہے کہ جو روس ہے اس نے یوکرین پر حملے کی جو مذمتی قرارداد تھی اس کو ویٹو کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ کافی سارے ممالک نے اس جنگ کے خاتمے کے حق میں ووٹ دیا، لیکن کچھ ممالک ایسے تھے جنہوں نے اس جنگ میں شرکت بھی نہیں، اس اجلاس میں ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا۔ اس میں ایک تو چین بھی شامل ہے، بھارت شامل ہے، جبکہ UAE جو ہے اس نے اس ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ ایک بہت بڑا دھچکا ہے یہ، کیونکہ یہ جنگ اس نوعیت کی ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ جو ہے یہ بہت بڑی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مغربی ممالک ہیں ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں اور روس کے اپنے انٹرسٹ ہیں ان 2 اسٹیٹس کے اندر، لیکن اس وقت جو روسی افواج ہیں وہ کیف کی گلیوں تک پہنچ چکے ہیں، جو یوکرین کا دارالحکومت ہے۔ آؤٹ اسکرٹس کے جتنے علاقے ہیں انہوں نے اپنا کنٹرول وہاں پر سنبھال لیا ہے۔ ایک فوجی ایئر بیس پر بھی انہوں نے، ایئرپورٹ پر بھی جو باقاعدہ قبضہ کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ایٹامک پاور پلانٹ ہے اہم یوکرین کا، اس پر بھی جو ہے روس نے قبضہ کیا ہے، اور اس وقت جو جنگ ہے وہ یوکرین کے جو دارالحکومت ہے کیف اس کی گلیوں تک پہنچ چکی ہے، اور یہ انتہائی الارمنگ سچویشن ہے اس وقت، اور کافی سارے ممالک جو ہیں اس وقت ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ روس پر جو ہے وہ پابندیاں بھی لگائی جا رہی ہیں، کینیڈا اور جو دیگر ممالک ہیں، امریکہ اور اس کے اتحادی، ان کی جانب سے یورپی یونین ہو گئی، فرانس، یہ تمام طرح سے ممالک ہیں جس کی جانب سے اس وقت پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ امریکہ کی طرف سے برآمدات سمیت مختلف پابندیاں جو ہیں وہ روس پر عائد کی گئی ہیں۔ جو روس کے جو صدر ہیں اور جو وزیر خارجہ ہیں سرگئی لاروف، ان کے اثاثے جو ہیں وہ منجمد کیے گئے ہیں مختلف بینکوں میں، اور اس وقت کافی ساری جو پابندیاں ہیں اس کا سامنا ہے روس کو، کیونکہ اس کا یہ جو اقدام تھا وہ انتہائی جو ہے وہ جارحانہ تھا، اور کافی عرصہ پہلے سے یہ باتیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی تھیں کہ روس کسی نہ کسی طریقے سے یوکرین پر حملہ کرے گا، تو اب یہ حملہ باقاعدہ ہو چکا ہے، اس کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور اب جو ہے وہ روس جو ہے اس پوزیشن میں ہے کہ وہ یوکرین پر جو ہے وہ اپنا مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا۔ ہم دوسری جانب جو نیٹو کے چیف ہیں اسٹولنبرگ، سیکرٹری جنرل جو ہے نیٹو کے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ روس جو ہے اپنی فوجوں کو واپس بلائے، ورنہ جو ہے
نیٹو کے جو اتحادی ممالک ہیں وہ اپنی فوجیں جو ہیں وہ یوکرین کے مشرقی بارڈر پر پہنچائیں گے، اور پھر روس کو اس حوالے سے کافی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس پوری جنگ کی صورتحال میں دو بڑے بلاک جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، ایک میں امریکہ، یورپی یونین، برطانیہ اور اس کے اتحادی ممالک ہیں، جبکہ دوسری طرف چین، روس، پاکستان، ایران اور دیگر جو اس کے ایک اتحادی ممالک ہیں جو کہ اس بلاک کے اندر ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑے پیمانے پر یہ جنگ جو ہے وہ چھڑ سکتی ہے۔ تاہم اس وقت اقوام متحدہ اور دیگر جو ممالک ہیں وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اس جنگ کو کسی نہ کسی طریقے سے روکا جائے، کیونکہ ایکٹیولی اگر برطانیہ اور امریکہ کی بھی بات کریں تو وہ بھی اپنے فوجی جو ہیں وہ یوکرین میں بھیجنے کے لیے راضی نہیں ہیں، کیونکہ وہاں پر ان کے بھی مختلف جو بزنسز ہیں اور جو معاشی صورتحال ہے اس حوالے سے کافی جو ہے وہ مشکلات ان کو پیش آ سکتی ہیں۔ یورپی یونین کی جانب سے روس پر جو ہے وہ کافی پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ اس جنگ کے نتیجے میں جو کہ یوکرین میں لڑی جا رہی ہے، اس میں اب تک تقریباً 50,000 سے زائد افراد جو ہیں وہ دیگر جو ہمسایہ ممالک ہیں یوکرین کے، اس میں وہ جو ہے ہجرت کر چکے ہیں۔ جو UNHCR کے چیف ہیں فلپو گرینڈی، انہوں نے تصدیق کی ہے کہ 50,000 سے زائد افراد جو ہیں وہ نقل مکانی کر چکے ہیں یہاں سے، اور اگر یہ جنگ جاری رہی تو 5 لاکھ سے زائد افراد جو ہیں وہ ان کی آنے والے دنوں میں مزید ہمسایہ ممالک میں نقل مکانی کا خدشہ جو ہے وہ موجود ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی اور مغربی ممالک کو سوچنا ہوگا کہ وہ اپنے انٹرسٹ کو چھوڑ کر، روس کو بھی باقاعدہ سوچنا ہوگا کہ وہ اس ساری صورتحال میں اگر عالمی امن کو برقرار رکھنا ہے تو وہ اس جنگ سے جو ہے وہ باہر نکلے۔ تاہم کیونکہ ابھی اس کے انٹرسٹ ہیں، دونوں بلاکس جو ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ ٹسل چل رہی ہے، روس بھی کس طریقے سے باز آنے والا نہیں، جبکہ نیٹو جو ہے وہ اب مزید پابندیاں لگانے کے ساتھ، نیٹو ممالک جو ہے مزید پابندیاں لگانے کے ساتھ ساتھ نیٹو کی جانب سے اب مزید فوج کی ڈپلائمنٹ کا بھی خطرہ ہے، جس سے یہ جنگ جو ہے مزید جو ہے اس کو وسعت ملے گی اور یہ لڑائی جو ہے بہت بڑی لڑائی میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ۔ آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کرتے رہیں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک اپنے میزبان عمر صدیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔